بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم جو دین اسلام کا معجزہ بھی ہے اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات بھی اس کتاب میں موجود ہیں، اور اسی معجزے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت ثابت ہوتی ہے۔ یہ کتاب آج تک تحریف سے اور تبدیلی سے محفوظ رہی ہے۔ قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے، یعنی اس کے حروف، اس کے الفاظ، اس کے جملات اور اس کی آیتوں میں نہ کوئی اضافہ ہوا ہے اور نہ ان آیات اور ان الفاظ سے کچھ کمی ہوئی ہے۔ بس قرآن کریم ہر قسم کی تبدیلی اور تغیر و تبدل سے محفوظ کتاب ہے اور آج تک اسی صورت میں باقی رہی ہے۔ اسے خلاصتاً کہتے ہیں کہ قرآن تحریف سے محفوظ ہے، یعنی اس کے الفاظ میں نہ کمی بیشی ہوئی ہے اور نہ اس کی آیتوں اور جملوں میں کمی یا بیشی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا تحریف سے محفوظ ہونا تاریخی طور پر بھی ثابت ہے اور عقلی دلیل کی روح سے بھی ثابت ہے۔ پس قرآن کا تحریف سے محفوظ ہونا دو دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے۔ پہلی دلیل تاریخی دلیل ہے، یعنی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ میں یہ واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی آیات کے بارے میں انتہائی حساسیت رکھتے تھے۔ جیسے ہی آیات نازل ہوتی تھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر پیغمبر پر نازل ہوتے تھے تو پیغمبر فوراً ان آیات کو اپنے اصحاب سے بیان فرمایا کرتے تھے، اور کئی اصحاب کو اور تمام مسلمانوں کو انہوں نے بالعموم یہی کہا ہوا تھا کہ ان آیات کو حفظ کریں۔ اسی پہلے دن سے قرآن کے حفظ پر، ذہنی طور پر حافظے سپرد کرنے پر رسول خدا انتہائی تاکید کیا کرتے تھے اور اس کی فضیلتیں بیان کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جیسے ہی آیات اترتی تھیں تو مسلمان تمام اصحاب اسے حفظ کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ خود قرآن کے الفاظ اتنے جذاب تھے، ادبی لحاظ سے اور فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اتنے شیرین ہوا کرتے تھے کہ انہیں خود بھی ایک اندرونی ان کے اندر جذبہ ہوتا تھا کہ انہیں حفظ کریں۔ جس طرح سے آج بھی ہے کہ جہاں مثلا اگر کوئی بڑے شاعر اچھے اشعار کہتے ہیں تو خود بخود سامعین انہیں حفظ کر لیتے ہیں، ان کی جذابیت اور ان کے محتوا اور مطالب کو دیکھتے ہوئے۔ تو قرآن مجید تو بہرحال اس لحاظ سے معجزہ تھا، لہٰذا ایک اندرونی شوق مسلمانوں میں بہت زیادہ تھا، لہٰذا تمام مسلمان اسے حفظ کیا کرتے تھے، بالخصوص بعض اصحاب تو اس کام کے لیے مقرر تھے۔ پھر اس کے علاوہ رسول خدا نے چند خاص اصحاب کی ایک کمیٹی یا ایک گروہ بنایا ہوا تھا جو اسے لکھا کرتے تھے۔ آیات قرآنی جیسے ہی اترتی تھی تو رسول خدا ان افراد کو بلا کر ان سے بیان کیا کرتے تھے کہ یہ آیات اتری ہیں، اور وہ ان آیات کو لکھ لیا کرتے تھے، انہیں لکھنا آتا تھا۔ اس گروہ کا نام کاتبان وحی تھا، یعنی جو وحی کی کتابت کرتے ہیں۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، کچھ اصحاب خاص طور پر اس کام کے لیے مقرر تھے، اور انہی کاتبان وحی میں سے ایک امام علی علیہ السلام بھی تھے۔ پس اس لیے یہ خود ایک اہم، ایک انتہائی مضبوط ماحول بن گیا تھا قرآن کی حفاظت کے لیے، کہ جہاں ایک طرف سے دسیوں اصحاب قرآن کو حفظ کر رہے ہیں تدریجاً، جیسے جیسے آیات اتر رہی ہیں ویسے ویسے وہ حفظ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاتبان وحی اسے لکھ رہے ہیں، اسے ثبت و ضبط کر رہے ہیں زیر و زبر کے ساتھ۔ لہٰذا تحریف کا امکان پہلے دن سے ہی ختم ہو گیا،
چونکہ ایک طرف سے حفظ ہو رہا ہے اور ایک طرف سے لکھا جا رہا ہے اسے، اور دوسری طرف قرآن کو بار بار پڑھنے کی تاکید الگ سے اس بات کو مزید مضبوط کیے جا رہی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جنگوں میں حتیٰ کہ لکھا ہے کہ بعض ایسی جنگیں بھی ہوئیں مسلمانوں اور کفار میں جہاں ایک جنگ میں 70 حافظان قرآن شہید کر دیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حافظوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ پھر ویسے بھی جغرافیائی لحاظ سے اور بہرحال اس دور کے جو حالات تھے اور جس طرح کی وہ غذائیں کھاتے تھے، ان کی بنا پر یہ نقل ہوا ہے کہ ان عربوں کی کا حافظہ اور ذہانت بھی تیز تھی، حافظہ بہت اچھا تھا، وہ جلدی حفظ کر لیتے تھے۔ تو یہ چیزیں باعث بنتی تھی کہ ایک طرف سے ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا اور دوسری طرف سے خود قرآن کا اعجاز اور اس کی خاص جذابیت اور شیرینی، پھر تیسری طرف سے رسول خدا کی طرف سے تاکید اور حفظ کرنے پر ثواب و اجر کا وعدہ، تو یہ ساری چیزیں باعث بنتی تھی کہ کئی مسلمان اسے حفظ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اور اسی طرح یہ نسل در نسل ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہی اور آج تک یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے بغیر کسی اضافے یا بغیر کسی کمی کے۔ یعنی قرآن کی سند متواتر طور پر ثابت ہے، نسل در نسل اسی طرح یہ قرآن ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہا ہے۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ کسی بھی فرقے میں قرآن کی تحریف عدم تحریف پر کوئی اختلاف نہیں، یعنی تمام کے تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن زیر و زبر کے ساتھ بالکل وہی قرآن ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اس میں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے یہ تاریخی لحاظ سے۔ لہذا دشمنان اسلام بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تاریخی لحاظ سے کہ جی ہاں یہ بات درست ہے، اور تاریخ میں کبھی بھی مسلمانوں کا کوئی بھی گروہ نہیں گزرا جسے قرآن کے الفاظ اور آیات میں کوئی شک ہو کہ ان میں اضافہ ہوا یا ان میں کمی ہوئی۔ اس لحاظ سے نہ دشمنان اسلام نے کوئی ایسی بات کی، نہ خود مسلمانوں کے اندر ایسی کوئی بات رہی، سب متفق رہیں کہ قرآن وہی الفاظ ہیں، وہی عبارتیں ہیں، وہی آیات ہیں۔ عقلی طور پر بھی اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یا تو قرآن میں کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے یا کسی چیز کی کمی ہوئی ہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں تحریف کی، یہی دو صورتیں، یا اضافہ ہوا ہو یا اس میں کمی ہوئی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر قرآن میں اضافہ ہوا ہو تو یا کسی کمپلیٹ جملے کا اضافہ ہوا ہے قرآن میں یا بعض الفاظ کا اضافہ ہوا ہے۔ کمپلیٹ جملے کا اضافہ نہیں ہوا ہے، ناممکن ہے، اس لیے کہ اگر قرآن کی آیات میں ایک کمپلیٹ جملہ، ایک مکمل آیت کا اضافہ ہوا ہو اور کسی کو پتہ نہ چلا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن جیسی آیتیں لانے پر بنانے پر قادر ہے، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن میں اضافہ ہو گیا ہو بالفرض تو انسان ایسی آیت بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے جو بالکل قرآن کی طرح ہے، اور اسی لیے کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ بس اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی مثل لانے پر انسان قادر ہے، لیکن ہم تاریخ بھر میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان یا غیر مسلم نے، دشمنان اسلام نے حتیٰ کہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قرآن کی مثل لانے پر قادر ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا یا ایسا ہو چکا ہوتا تو وہ دنیا کو بھر دیتے کہ دیکھیں ہم قرآن کی مثل لے آئے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو اور اسلام کو اپنی حقانیت اور صداقت سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ یقیناً اس بات پہ بہت بڑا انگیزہ تھا دشمنان اسلام میں، جہاں اتنا بڑا انگیزہ تھا کہ وہ اسلام کی نابودی کے لیے ہر قسم کا خرچ کیا کرتے تھے، ہر قسم کی جنگ اور سازش کیا کرتے تھے، تو یہ تو ان کے لیے بہت آسان اور ارزان طریقہ تھا۔ لیکن ہم تاریخ بھر میں اور آج تک دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی صورت پیش نہیں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کسی کمپلیٹ جملے کا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن میں بعض الفاظ کا بھی اضافہ نہیں ہوا، یعنی جملہ فرض کرے کہ کوئی اضافہ نہیں کر سکا لیکن شاید کسی نے کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ اگر کچھ الفاظ کا اضافہ ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ عبارت کی ترتیب بگڑ گئی ہے، جہاں بھی ہوا ہو،
کسی بھی آیت میں اگر کسی لفظ کا اضافہ ہوا ہو یا الفاظ کا اضافہ ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کلام کی ترتیب بگڑ گئی ہے اور الفاظ کی وہ درست ترتیب باقی نہیں رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن اپنے اس اعجازی صورت میں باقی نہیں رہا، تو اس صورت میں بھی قرآن کی مثل لانا ممکن ہو جائے گا، چونکہ قرآن کی مثل لانا اس وقت ناممکن ہے جب قرآن اپنی اعجازی صورت کے ساتھ باقی رہا ہو۔ لیکن اگر قرآن میں کسی انسان نے اضافہ کر دیا ہو اگرچہ چند الفاظ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اعجازی ترتیب باقی نہیں رہی۔ جب اعجازی ترتیب باقی نہیں رہی تو اب اس کی مثل لانا ممکن ہو جائے گا، جو کہ آج تک ممکن نہیں ہو سکا، نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے اور نہ کوئی اس بات پر قادر ہو سکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اس بات پر قادر ہی نہیں ہو سکا، نہ کسی نے تاریخ بھر میں یہ دعویٰ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ الفاظ کا بھی اضافہ نہیں ہوا قرآن میں۔ پس اس عقلی دلیل سے ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں نہ کسی جملے کا اضافہ ہوا ہے اور نہ کسی لفظ یا الفاظ کا اضافہ ہوا ہے۔ بس یہ بات مسلم ہو گئی کہ قرآن میں کم سے کم اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن میں کمی ہوئی یا نہیں۔ ممکن ہے کوئی کا اضافہ نہیں ہوا، تحریف اضافے کی صورت میں نہیں ہوئی بلکہ تحریف کمی کی صورت میں ہوئی، یعنی الفاظ قرآن میں سے کچھ لفظ کم ہو گئے ہیں یا اس کی بعض آیتیں کم ہو گئی ہیں۔ تو اس صورت کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ قرآن میں اضافہ نہیں ہوا، نہ کسی آیت کا نہ کسی لفظ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن جو موجود ہے، یہ آیات اور یہ الفاظ جو موجود ہیں، یہ 100% وہی الفاظ اور وہی عبارات ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، چونکہ ثابت ہو چکا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ پس جو چیز موجود ہے وہ 100% وہی چیز ہے جو اللہ نے نازل کی ہیں، اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اب ان الفاظ سے خود ثابت ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ قرآن میں ایسی آیت موجود ہے جس کے مطابق خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس قرآن کو تحریف سے بچائے رکھوں گا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تحریف و تبدیلی سے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں کمی بھی نہیں ہوئی، چونکہ قرآن میں اضافہ نہیں ہوا، وہ تو عقلی دلیل سے ہم ثابت کر چکے۔ جب عقلی دلیل سے ثابت کر چکے کہ اضافہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت جو وعدہ کر رہی اس قرآن میں کمی بیشی نہیں ہوگی، یہ آیت 100% اللہ کا کلام ہے، یعنی کسی انسان نے اس لفظ کو، اس آیت کو اضافہ نہیں کیا، یہ وہی اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور یہ معجزہ کتاب ہے، تو اس صورت میں ثابت ہو جاتا ہے کہ الفاظ قرآن میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوئی، نہ کسی آیت کی کمی ہوئی ہے، نہ کسی لفظ یا کچھ الفاظ کی کمی ہوئی ہے۔ بس اس کا مطلب یہ کہ موجودہ قرآن بے عینی 100% وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا، نہ اس میں کسی آیت کا اضافہ ہوا ہے، نہ اس میں سے کسی آیت یا لفظ کی کمی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید تحریف سے بالکل محفوظ کتاب ہے اور آج بھی اپنی اصلی صورت میں باقی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔